السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے رکھے۔ آج کل انٹرنیٹ پہ ایک خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، اور وہ ہے ہمارے ایک سنگر تھے پاکستان کے، اسد عباس، ان کی ڈیتھ کے حوالے سے کہ انہوں نے کتنی بیماری کاٹی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو وہ پیارے ہو گئے۔ تو اس میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ کچھ لوگوں نے کامنٹس کیے ہوئے تھے کہ وہ سنگر تھے، اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، ان کو سزا ملی۔ پر میں یہ سوچ رہی تھی کہ who are we to judge؟ مطلب اگر کسی کا کوئی پیارا چلا جاتا ہے تو آپ بجائے اس کو دلاسا دینے کے، آپ اور ایسی باتیں کریں کہ اس کا دل دکھ جائے۔ ان کے تو چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے رہ جائیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، تو آپ پہ کیا گزرے گی۔ دوسرا، ان کے ڈیتھ میں میرے لیے ایک سبق تھا، تو جو چیز میں نے خود سیکھی، میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کہ کوئی ایک بندہ بھی اگر اس چیز کو سیکھ لیتا ہے یا اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے تو شاید میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، اور آگے سے آگے اگر وہ چیز چلتی جاتی ہے تو شاید قوم میں کچھ سدھار آ جائے، کیونکہ ہم لوگ اپنے جو ہمارے حکومت میں لوگ ہیں ان کو بلیم تو بہت کرتے ہیں، لیکن خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اسد عباس کی ڈیتھ سے تقریباً 2-3 دن پہلے جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے شکر کر رہے ہوتے ہیں، تو میں اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ آج کل آپ کو پتہ ہے ہر ایک کو نا پیسہ کمانے کی پڑی ہوئی ہے، پیسے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں سارے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا بہت کرم ہے میرے اوپر، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی کہ اللہ میاں آپ مزید مجھے عطا کریں، آپ کیوں نہیں کرتے عطا، اور یہ وہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت باتیں کرتی ہوں، کرنی بھی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے۔ تو 2-3 دن بعد جب یہ انسیڈنٹ ہوا، ان کی ڈیتھ ہوئی، تو میں نے پھر ان کی پوری سٹوری کو فالو کیا، پیچھے ویڈیوز وغیرہ ساری دیکھی کہ کس طریقے سے وہ بیمار ہوئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو اس میں میرے لیے یہ سبق تھا کہ ہم لوگ بیسیکلی دعا ہی مکمل نہیں مانگتے، وہ خدا تو رزق دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا، تو ہم دعا ہی نہیں مکمل مانگتے۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ میاں ہمیں پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، ہمیں رزق چاہیے، ہمیں رزق دے، کھلا رزق دے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ میاں خیر والا رزق دے۔ جیسے کہ وہ اپنی کریئر کی پیک پہ تھے، پیک پہ پہنچے، انہوں نے بہت شہرت دیکھی، لیکن جب وہ بیمار ہوئے تو یہ ان کے خود کی ہی بات میں آپ کو کوٹ کر رہی ہوں کہ میں سڑک پہ آ گیا ہوں۔ تو آپ اس چیز کو پھر نوٹس کریں کہ تو جب میں نے یہ چیز دیکھی تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ یہ ویڈیوز وغیرہ میرے سامنے اسی لیے لایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے دعا مکمل مانگنی ہے، اپنے لیے رزق آپ نے خیر کا مانگنا ہے۔ اور ابھی پچھلے ہی دنوں میری بھائی سے بات ہو رہی تھی، میرا بھائی مجھ سے چھوٹا ہے لیکن کبھی کبھی چھوٹے بھی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ اس نے مجھے بولا کہ کبھی بھی پیسے اس نیت سے جمع مت کرنا کہ تمہارے پہ جب بھی مشکل وقت آئے گا تو تمہیں اس میں کام آئیں گے، کیونکہ جو آپ کا ہے گمان، جب آپ جو بھی گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو وہی معاملہ کرتا ہے۔ تو جب آپ گمان ہی یہ کر رہے ہیں کہ مشکل وقت میں کام آئیں گے تو پھر مشکل وقت آ کے ہی رہتا ہے۔ آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں نے بچوں کی شادیوں کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں، سیونگ کرنی ہے، میں نے حج کرنا ہے، میں نے بچوں کو پڑھانا ہے ان کی ایجوکیشن کے لیے، اس طرح اچھی اچھی باتیں سوچ کے آپ نے سیونگ کرنی ہے۔ تو بیسیکلی پھر مجھے اس چیز کا پتہ چلا کہ کمی تو ہم میں ہی ہے، اور ہم لوگ کس کو بلیم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بلیم کرتے ہیں۔ تو کوشش یہی کیا کریں کہ دعائیں بھی مکمل مانگیں، اور یہ دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زندگی دے بحیثیت ماں باپ کے، ہم عزت سے اپنے بچوں کو اپنے گھروں کا کر دیں، ہماری زندگی میں اپنے ہاتھوں سے ہم ان کو اپنے گھروں کا کریں اور ان کی خوشیاں دیکھ کے جائیں، کیونکہ جن کے ماں باپ کا سایہ سروں سے اٹھ جاتا ہے نا، ہوتا تو سب کچھ ہے ان کی زندگی میں لیکن ایک کمی سی رہ جاتی ہے۔ تو اسد عباس صاحب بھی ہمارے مسلمان بھائی تھے، تو ان کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے، وہ جو ان کی بیماری تھی اس کو ان کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے، اور ان کے بچوں کے لیے بہترین اسباب پیدا کرے۔ امید ہے اس انسیڈنٹ سے جیسے میں نے کچھ سیکھا ہے آپ نے بھی ضرور سیکھا ہوگا۔ نفرتیں بانٹنے کی چیز نہیں ہوتی، محبت بانٹنے کی چیز ہوتی ہے۔ تو جو لوگ کامنٹس میں یہ لکھ رہے ہیں نا کہ وہ سنگنگ کرتے تھے تو ان کو سزا ملی ہے، خدا را اپنی موت کو یاد کریں کہ وہ بندہ تو اپنی منزلیں گزار گیا ہے، ہم نے ابھی یہ منزل گزارنی ہے۔ اللہ ہماری منزلیں آسان کرے، موت کی بھی قبر کی بھی، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی درگزر فرمائے۔ ہمارے مسلمان بھائی تھے، ہم ان کے لیے دعا گو رہیں گے، اور مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔
اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے ماں باپ کا سایہ آپ لوگوں کے سر پہ سدا سلامت رکھے. آمین.